الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ رب تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے آگے پردہ کر دیتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارک کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان سے روگردانی کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں کہ وہ لوگ جن کا دل والا خانہ بے نور ہو جاتا ہے، نور سے خالی ہو جاتا ہے، روشنی اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ گناہ کر 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 کے ان کا دل والا خانہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر آخری وقت آتا ہے کہ ہم ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب مہر لگتی ہے تو ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام بتائے جائیں، شریعت بتائی جائے، انہیں اللہ کا حکم اور فرمان بتایا جائے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے کانوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے باوجود ان کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کراتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر قرآن پڑھا جائے، شریعت بتائی جائے، ان کو دین کے احکام بتائے جائیں، وہ سنتے ہیں لیکن ان کے کانوں کے اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے آگے پردہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ظاہری ان کو نظر آ رہا ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے میرے طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ آپ کے دل کے اوپر مہر لگ جائے، پھر نہ کوئی قرآن اثر کرے، نہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اثر کرے، نہ اللہ کے احکام کا ہمیں کوئی فائدہ دے۔ اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس عذاب شدید سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی کو گناہ ہو جائے فوراً رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے اس دل کے خانے کو قرآن و سنت سے منور کریں اور روشن کریں، زنگ آلود ہونے سے بچ جائیں۔